اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 پڑھنا ہے، اور مخرج جو ہے ان را کی زبر کے ساتھ اپنے پڑھنا ہے، مخرج نہیں پڑھنا بلکہ مخرج پڑھنا ہے۔ مخرج نمبر 5 قاف، زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے۔ موٹا قاف، دو نقطوں والا قاف، اس کو موٹا کرنا ہے۔ اور مخرج نمبر 6 کاف، جس کو ڈنڈی والا کاف کہتے ہیں، قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی کاف کا مخرج جو ہے قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر یہ چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ زبان کی جڑ کے جو ہے نا، آپ نے جو ہے نا دو حصے جو ہے نا سمجھنے ہیں۔ زبان کی جڑ کا ایک حصہ وہ ہے جو منہ کی طرف ہے، اور ایک حصہ تو زبان کی جڑ کا منہ کی طرف ہے، دوسرا زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی سائڈ پہ ہے، گلے والی طرف ہے۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یہاں سے چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس کو اوپر تالو کے ساتھ جو ہے نا لگائیں گے تو چھوٹا کاف، ڈنڈی والا کاف جو ہے نا وہ ادا ہوتا ہے، جو کہ آسان ہے۔ اور موٹا قاف، دو نقطوں والا قاف جو ہے، اس کو جو ہے نا اپنے زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے، اس کو اوپر آپ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا۔ تو ان دونوں حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں، اور محسوس تو اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک مخرج ہے، لیکن حالانکہ ایک مخرج نہیں، لحاظ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو اس لیے ان کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں، لیکن مخرج الگ الگ ہیں۔ اور اس طرح معنی جو ہے نا اس میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ اگر آپ جہاں قاف کے ساتھ ایک لفظ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے کاف کے ساتھ، چھوٹے کاف کے ساتھ، یعنی ڈنڈی والے کاف کے ساتھ جو ہے نا آپ نے پڑھ لیا، تو معنی جو ہے نا اور کچھ بن جاتا ہے۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، تو قل قاف موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ دو نقطوں والا قاف ہے، اس کو آپ نے موٹا کرنا ہے، تو اس کا معنی بنے گا قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تو میں عبادت کرتے ہوں۔ تو قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اگر اس کو ہم موٹا نہ کریں، باریک پڑھیں، کل، تو اس کا معنی ہے کھانے کا معنی بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اتنا یعنی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ایک مثال اور جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں، دل کو جو ہے نا عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، موٹے قاف کے ساتھ قلب موٹا کرنا ہے، قاف قلب، تو اس کا معنی ہے دل۔ اور اگر آپ نے قاف کو موٹا نہیں کیا، قلب کہا، تو قلب جو ہے نا کتے کو کہتے ہیں۔ تو ویسے تو عام جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ جس طرح ہم اپنی زبان کے حساب سے سوچتے ہیں نا، اس حساب سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار موٹا کیا تو نہ کیا تو کیا فرق پڑے گا۔ فرق جو ہے نا اتنا پڑتا ہے، اور تھوڑا بھی نہیں، بہت زیادہ، کیونکہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف ادا ہوا اور معنی بھی غلط ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے نا
اس میں جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی ہے، قاف اور کاف کے مخرج میں جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کاف تو آسان ہے لیکن قاف کی جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، قاف، قا، قاف، تو اس طرح آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پھر اس کو آپ نے تھوڑا صحیح ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ قاف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لانا ہے، آپ نے پھر اس طرح پڑھنا ہے، اقو، اقو، ایقو، اوقو، اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ تو باقی انشاءاللہ مخرج نمبر 7 سے کل پڑھیں گے۔ والسلام۔